الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تبارك وتعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی عزت و احترام کے قابل میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانان عزیز، بزرگان دین، اس دھرتی میں، اس دنیا میں آج سے 1400 سال پہلے ایک ایسی ذات آئی اور چلی گئی، ایک ایسی ذات، ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے کامل ترین انسان، ایک ایسے رہبر، ایک ایسے رہنما، ایک ایسے مصلح، ایک ایسے لیڈر جو اس دنیا میں آئے اور دنیا میں اتنا زبردست انقلاب برپا پیدا کر کے چلے گئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لیڈر، وہ قائد، وہ رہبر کے تعلق سے ہم ان سے محبت و عقیدت کا اظہار بہت کرتے ہیں، ان کے نام پر جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، ان سے عشق کا بہت اچھا مظاہرہ کرتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ذات، وہ شخصیت جو اس دنیا میں آئی، کیا پیغام وہ شخصیت لے کر آئی اور کیوں لے کر آئی، ہم ان کے پیروکار، ان کے عاشق، ان کے ماننے والے، ہم نے ان کے ماننے کا کتنا حق ادا کیا، ان کے عشق کا کتنا ہم نے حق ادا کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اپنے باپ سے محبت کا اظہار کرے کہ پاپا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، پتہ چلا کہ ان کے پاپا مرض کی حالت میں، ایسی حالت میں موجود ہیں کہ اب پاپا کما کر نہیں دے رہے، اب بیٹے کو کی ذمہ داری آئی ہے کہ کمائے، ان کو کھلائے، پلس ان کا علاج بھی کرے، ان کی جسمانی خدمت بھی کرے۔ محبت تو یہاں کھل کر سامنے آ جاتی ہے نا کہ پاپا سے کتنا محبت ہے، ماں سے کتنا محبت ہے، بھائی سے کتنا محبت ہے، یہ عمل بتا دے گا۔ اگر سارے بستی میں چیخ چیخ کر بھی اگر وہ کہے کہ مجھے اپنے ماں اور باپ، بھائی بہنوں سے محبت ہے، اور اس کا یہ کردار ایسا ہو کہ نہ ان کی بیماری کا علاج کرواتا ہے، نہ تیمارداری کرتا ہے، نہ خدمت کرتا ہے، نہ ان کے پریشانیوں پر خیال کرتا ہے، تو اب بستی والے ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ڈھونگ باز کے علاوہ اور کچھ تو کہیں گے نہیں۔ تو میری اور آپ کی مثال بھی شاید ایسی ہو گئی ہے، معذرت کے ساتھ، کہ ہم نے اس ذات کے ساتھ عقیدت، محبت، مودت، ان کے ساتھ لگاؤ، ان کے نام پر
ان کی امتی ہونے پر ہم نے بہت روٹیاں توڑی ہے، بہت اپنے آپ کی عزت کمایا ہے، مگر اس ذات سے تعلق کا ہمارے پاس کیا ثبوت ہے، ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ہم نے اس ذات سے محبت و عقیدت کا کیا ثبوت پیش کیا ہے؟ یہ ایک اپنے آپ پر سوال ہے عزیزان ملت۔ آج سے 1400 سال پہلے ایک ایسی ذات کا وجود ہوا جو اگر 1400 سال پہلے دنیا کے حالات پر اگر جاتے ہیں اور 1400 سال کے بعد ابھی ان کے ماننے والوں کے ہاتھ سے جب دنیا کی قیادت نکلی گزشتہ 100 سالوں سے، تو اس دنیا کا کیا کباڑا ہوا، کیا حال ہوا، میں انشاءاللہ العزیز قسطوار آپ کو میں بتلاؤں گا کہ 1400 سال پہلے میرے نبی کا وجود کتنا ضروری تھا۔ آج 1400 سال کے بعد موجودہ دور میں آپ کی تعلیمات کو پھیلانا، آپ کے پیغام کو عام کرنا، آپ کا وجود کتنا زیادہ اہم ہے۔ 1400 سال پہلے اگر میرے نبی نہ آتے، 1400 سال پہلے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو میں نہ بچتا، نہ آپ بچتے۔ اس دنیا میں صرف پودے ہوتے، بندر ہوتا، بھالو ہوتا، انسان نام کا کوئی چیز نہ ہوتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کے لوگوں نے کہا ہے۔ ہر ملک، ہر باشندے کے لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے حقیقی عاشق، آپ سے حقیقی عقیدت رکھنے والے شخص کے ہاتھوں میں اگر دنیا کی قیادت ابھی کچھ دنوں بعد نہیں آئی تو پھر دنیا کا کیا حال ہونے والا ہے اس کو بھی میں بتاؤں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، ہم نے کبھی اس بات کا احسان مانا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر یہ احسان کر دیا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اس لیے کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ کیا فرمایا؟ ایک ایسا رسول، رسولن، ایک ایسا رسول جس کی مثال نہ اس سے پہلے گزری نہ اس کے بعد گزری، بائی تحقیق، بائی ریسرچ، اندھی عقیدت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کو اندھی عقیدت کی ضرورت نہیں ہے۔ بائی تحقیق، بائی ریسرچ ہر بات ثابت ہو گئی کہ ایسی شخصیت، ایسی ذات اس دنیا میں نہ اس سے پہلے آئی ہے نہ اس کے بعد آئے گی۔ وہ ایک تھے، اللہ نے ان کو بھیجا تھا۔ بہرحال وہ ذات آئی، وہ ایسی ذات آئی کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ایمان والوں پر اللہ نے احسان کیا، ایک ایسے عظیم رسول جن کی شخصیت بے مثال ہے، لیکن پھر بھی تمہیں میں سے بھیجا، تمہیں انسانوں کے جماعت میں سے بھیجا۔ یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا کرم ہے، ایک بڑا انسان میرے سماج میں پیدا ہو جائے، ایک بڑی شخصیت میری بستی میں پیدا ہو جائے، ایک انوکھا انسان، ایک انوکھا لیڈر میرے محلے میں پیدا ہو جائے تو کتنی خوشی کی بات ہے۔ ارے ہے کہ نہیں؟ امریکہ میں پیدا ہو جائے، لندن میں پیدا ہو جائے، یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے، اس سے نفع ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر میرے محلے میں پیدا ہو جائے، میری بستی اور برادری میں پیدا ہو جائے، میری ذات میں پیدا ہو جائے تو یہ کتنی خوشی کی بات ہے۔ تو اللہ فرما رہے کہ ایسے عظیم رسول جس کو میں نے تمہیں میں سے بھیجا ہے، تمہیں میں سے میں نے بھیجا ہے۔ ان رسول کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے معلوم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے ہاتھوں سے جب دنیا کی قیادت نکلی ہے، موجودہ دنیا کے کیا حالات ہیں آپ کے علم میں ہے۔ ان کو کوئی روکنے والا نہیں، ان کا کوئی ہاتھ دھرنے والا نہیں، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں، ان کو کوئی بولنے والا نہیں۔ اس کی یہ غفلت کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں،
اور آپ کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے حالات کیا تھے؟ مکمل بت پرستی، گھٹا ٹوپ اندھیرا، ذات پات کے نام پر اعلیٰ درجے کا تعصب چل رہا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ادھر میں کسرا تھا، ادھر میں قیصر تھا۔ ایک عرب ملک کا آپ میپ دیکھیں گے تو اس کے طرف ایک کسرا جو ایک بہت بڑا ایمپائر تھا، آپ کی طرف ایک قیصر یعنی ملک شام سے لے کر یورپ تک کی ان کی حکومت جو پھیلی ہوئی تھی، ایک بہت بڑا ایمپائر تھا۔ ان ایمپائروں کا حال یہ تھا کہ ٹیکس اور لوگوں پر ظلم اور ستم اور لوگوں کے جان و مال کا اتنا غلط استعمال ہو رہا تھا، اتنا غلط استعمال ہو رہا تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ انہی کے مؤرخین نے لکھا ہے ایک سڑے ہوئے جانور کے مانند ہو گیا تھا وہ سماج۔ اگر اس سماج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقین نہ پہنچے ہوتے، اگر وہ روم، وہ ایران اور یہ ہندوستان، یہ دنیا کی شروع سے بہت بڑی تہذیب مانی جاتی ہے، یہاں پر بہت زیادہ آبادیاں یہاں بستی ہیں شروع سے اس دنیا میں، روم، ایران اور اس طرح، اور یہ ہمارے ہندوستان بہت بڑی آبادی مانی جاتی ہے اور تہذیب و تمدن ہمیشہ یہاں پر عروج میں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اگر اللہ چاہتا تو میرے نبی کو روم میں بھیج سکتا تھا، اگر اللہ چاہتا تو میرے نبی کو ایران میں بھیج سکتا تھا، اگر اللہ چاہتا تو میرے نبی کو ہندوستان میں بھی بھیج سکتا تھا، کیونکہ حالات سب سے زیادہ وہیں کے خراب تھے، ان تین جگہوں کے بھی خراب تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے بھیجا تو کہاں بھیجا؟ بھیجا تو ایسے بدوؤں کے پاس بھیجا، ایسے جنگلیوں کے پاس بھیجا، ایسے بیکورڈ کے پاس بھیجا کہ یہ ہندوستانی، یہ ایرانی اور یہ رومی، یہ تینوں کے تینوں لوگ اس کو جاہل سمجھتے تھے۔ چونکہ ہندوستانی تھوڑا من کے تھوڑے شریف ہوتے ہیں، من کے تھوڑے زیادہ شریف ہوتے ہیں، یہ ہندوستان کی خمیر ہے، ہندوستان کی مٹی ہے کہ ان کے من میں شرافت ہے، یہاں کے لوگوں میں شرافت ہے، تو اسی لیے یہ عربوں سے محبت کرتے تھے۔ عربوں میں اور ان میں ہمیشہ محبت رہی ہے۔ ہماری اور عربوں کی جو دوستی ہے وہ تاریخ لکھنے سے بہت پرانی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ رہ گئے رومی، تو چونکہ وہ ہندوستانی کے مقابلے میں تھوڑے سے شریف ہیں تو اسی لیے ان کا بھی تعلق عربوں سے بڑا اچھا تھا، تجارتیں وہاں سے ہوا کرتی تھی۔ لیکن تیسرے درجے کے جو ایرانی تھے، جو دنیا کے 1/3 حصے پر قابض تھے، ایرانی کا مطلب وہ ایران کا حصہ مت لیجئے، وہ فارس، ایران تو ابھی بنا ہے، وہ آج نام ہوا ایران کا، لیکن وہ فارس کا حصہ جس پر دنیا گویا کہ 1/3 دنیا ان کے ہاتھوں میں تھا، ٹھیک ہے، ان کی آبادی بھی بہت بڑی تھی، ان کی شہنشاہیت بھی بہت بڑی تھی، وہ بدترین قسم کے لوگ تھے، اس دنیا کے شرار الخلق تھے۔ سب سے زیادہ اگر ظلم و ستم کہیں پر ہو رہا تھا تو اس ایران میں ہو رہا تھا، سب سے زیادہ جو گھٹیا حکومت اگر جو چل رہی تھی وہ ایران میں چل رہی تھی، اور عربوں کا ان سے دور دور سے کوئی واسطہ نہیں تھا، ہمیشہ وہ عرب کو کل بھی نیچی نظروں سے دیکھتے تھے اور آج بھی وہ نیچی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کل بھی ان کی دشمنی تھی اور آج بھی ان کی دشمنی ہے۔ ہندوستان اور عربوں کی کل بھی دوستی تھی، تاریخ از اے ریپیٹ، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ ہندوستانیوں میں اور عربوں میں کل بھی دوستی تھی، آج بھی دوستی ہے۔ رومی یعنی انگریز اس کو بول لے، انگریزوں میں اور عربوں میں کل بھی تعلقات تھے، آج بھی تعلقات ہیں۔ ایرانیوں، فارسیوں میں، عربوں میں کل بھی دشمنی تھی، آج بھی دشمنی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت نے ایک ایسے جزیرے میں میرے نبی کو مبعوث فرمایا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو سب سے پہلی بات یہ ہے، جو اس انسانیت کو سنبھال کر رکھنے والی جو مخلوق ہے جس کو کہا جاتا ہے عورت، ہے نا، ان کے تعلق سے عربوں میں کیا ہوتا تھا؟ قرآن نے کہہ دیا کہ ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، پیدا ہوئی
زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ایک۔ اور دوسرا، روم میں کیا ہوتا تھا، آج کیا ہو رہا ہے آپ جان رہے ہیں، ایران میں کیا ہوتا تھا، آج کیا ہو رہا ہے آپ جان رہے ہیں، ہمارے ہندوستان میں کیا ہوتا تھا عورتوں کے تعلق سے، آج کیا ہو رہا ہے آپ جان رہے ہیں۔ کچھ دن جن عورتوں کا موجودہ دور میں استعمال ہو رہا ہے، ہمارے عام طور پر مورخین خالی پچھلے واقعات بیان کرتے ہیں، پچھلے میں تباہی اتنی تھی، میرے نبی آئے سدھار گئے، ابھی کیا ہے وہ بھی تو بولیے محترم، ابھی کیا ہے اس کو بھی تو سوچئے۔ اگر آنے والے 20-30 سال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیالے یورپ میں نہ پہنچے تو ان کی نسل ختم ہو جائے، جاپان میں نہ پہنچے تو ان کی نسل ختم ہو جائے، اور ہندوستان بھی اسی کگار پر کھڑا ہوا ہے، دن بدن آبادی گھٹتی جا رہی ہے، گھٹتی جا رہی ہے، بہت پریشان ہیں لوگ، حیران ہے کہ ہماری آبادی کو کیسے کنٹرول کیا جائے، نہ کوئی بم چلا، نہ گولی چلی، نہ کچھ چلا، اور خودکشی بھی عام ہے۔ آپ خودکشی جو لوگ کر رہے ہیں، یورپ کے ان ممالک میں سب سے آگے ہے جہاں پر پیسہ بہت زیادہ ہے، پیسے کی وجہ سے وہ عیاشی زیادہ کر رہے ہیں، پیسے کی وجہ سے وہ شراب زیادہ پی رہے ہیں، پیسے کی وجہ سے وہ بہت ہی سکون کے ساتھ عیاشی کر رہے ہیں، اور اسی لیے سب سے زیادہ بے چینی اور ڈپریشن انہی کو ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ خودکشی وہی لوگ کر رہے ہیں۔ ڈیٹا ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے، ڈیٹا انہی کے پاس ہے، وہ اپنا ڈیٹا خود بولتے ہیں کہ اس دنیا میں خودکشی کرنے کے ممالک میں سب سے اعلیٰ ٹاپ 10 ممالک جو لوگ جہاں خودکشی کرتے ہیں، خود آپ مار کر دیکھ لیں، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں، گوگل سے پوچھ لیں، موٹا موٹی خبر آپ کو یہ بات مل جائے گی، 100% نہیں، موٹا موٹی یہ مل جائے گا۔ تو اب یہ بتا دیں کہ موجودہ دور میں اگر اسلامی تعلیمات عام نہ ہو، اگر انسانیت کو اسی کگار پر چھوڑ دیا جائے، تو کیا آپ کو یہ آنے والے 20-30 سالوں میں آپ یہ گمان کر سکتے ہیں کہ یہ انسانیت بچ پائے گی، یہ نسل انسانی بچ پائے گی؟ اور پلس ایک تو ان کے کالے کرتوت کے وجہ سے اس دنیا کی آبادی گھٹ رہی ہے، جو آبادی ہے وہ خودکشی کے کگار پر ہے۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے، غور کیجئے عزیزان ملت، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم میں کا ہر کوئی جہنم کے آگے کھڑا ہوا تھا، کیا وہ یورپ اس آگ کے گڑھے کے سامنے کھڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ وہ عیاش طبقہ، وہ خوشحال طبقہ، ان کے پاس دنیا کے آسائش کے سارے چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خودکشی کر رہے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بظاہر ان کو دفنانا نہیں ہو رہا ہے، لیکن ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ماں کے پیٹ میں کتنی عورتوں کو مار دیا جا رہا ہے، وہ تو ایڈورٹائزمنٹ سے پتہ چلتا ہے، بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، یہ ایڈ کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، جہاں تہاں نکڑوں میں، ہسپتال میں یہ لکھا ہوا ہے، عورت بچی ہے اس کی آپ عزت کیجئے۔ ہسپتالوں میں عام طور پر جانا ہو رہا ہے، ایک بورڈ لکھا ہوا ہے، تو اتنے جو اعلانات کیے جا رہے ہیں، اور ہسپتال میں بورڈ لگا ہوا ہے، یہاں پر جنسیات کے تعلق سے معلوم کرنا جرائم ہے، آپ کو جیل بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں کوئی عورت، حاملہ عورت آ کر یہ چیک نہیں کروا سکتی کہ میرے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے کہ نہیں۔ ہسپتال میں یہ سارے اعلانات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں تو اتنی انگریزی جانتا نہیں ہوں، تھوڑی بہت جانتا ہوں۔ اتنے اعلانات پولیس کے نکڑوں میں، ٹریفک میں، سائن بورڈ میں، ہسپتال میں، اتنا پی ایم سے لے کر عام چپراسی تک کا یہ اعلان کیا بتا رہا ہے؟ عورتوں کے تعلق سے حالات بہت خراب ہیں۔ جو اس انسانیت کو سنبھالتی ہے، جس کے دم سے گھر روشن ہے، جس کے دم قدم سے جہاں آباد ہے، اس کے ساتھ کیسے غلط کام کیا جا رہا ہے، کتنا تیزی کے ساتھ ان کی نسل کو ختم کی جا رہی۔ جب عورت ختم ہوگی تو اس دنیا میں کوئی انسان بچے گا؟ یہ حالات ہیں، یہ حالات 1400 سال پہلے بھی تھے، یہ حالات آج کے اس علی الخصوص 100 سالہ دور میں، 150 سالہ دور میں یہ حالات ابھی پیدا ہو گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز
ترتیب وار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر میں بیان کروں گا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور اس دنیا میں آپ نے اس نظام کو کیسے نافذ کیا، اور آپ کے تعلیمات جو میرے اور آپ کے پاس جو امانت ہے، اس امانت کو موجودہ دور میں مجھے اور آپ کو کیسے اس امانت کا حق ادا کرنا ہے، اس پر انشاءاللہ مسلسل بیان ہوگا۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مستعدی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ آپ ضرور تشریف لائیں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سنیں، اور اگر اس میں یوٹیوب میں اگر اپلوڈ ہو رہا ہے تو اس کو شیئر کریں۔ میری یہ مزاج نہیں ہے، میرے کسی ویڈیو میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا میں نے کہا میرا ویڈیو شیئر کریں، لائک کریں۔ میں صرف سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک گہرا مطالعہ رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں اپنے امت کے سامنے پیش کروں، اسی لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔